کہ اے اللہ جب کل قیامت کے دن ہمیں انصاف دیا جائے گا تو پھر وہاں کون پاس ہوگا اور کون فیل ہوگا، کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا؟ بھئی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ غلط آدمی ہے کامیاب ہے اور صحیح آدمی ہے ناکام۔ بھئی ضروری تو نہیں ہے کہ انسان ایماندار ہے، نیک ہے تو اس کے پاس بڑا اچھا فلیٹ بھی ہو، بڑا اچھا مکان بھی ہو، بڑے پیسے بھی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جس کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں اس کے پاس دولت ہے، مکان ہے، کاروبار ہے، سماج میں رسوخ ہے، اسٹیٹس ہے، عزت ہے، مگر آدمی صحیح نہیں ہے۔ سماج کی نظر میں کامیاب ہے مگر آدمی صحیح نہیں ہے۔ اور ایک آدمی ہے سماج کی نظر میں ناکام ہے، اس کے پاس نہ ڈھنگ کی جاب ہے، نہ ڈھنگ کا مکان ہے، نہ پیسے ہیں، لیکن ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ والا ہے، نیک ہے۔ تو اے اللہ قیامت کے دن کی کامیابی کا معیار کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کیسے پتا چلے گا کون کامیاب ہوا کون ناکام؟ اللہ نے کہا میں بتاتا ہوں کون کامیاب ہوگا کون ناکام۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قیامت کے دن وہ آدمی کامیاب ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ دنیا میں چاہے وہ بیچارہ جھوپڑ پٹی میں رہتا رہا ہو، دنیا میں اس کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہ ہو، ڈھنگ کا کھانا نہ ہو، دنیا کی زندگی وہ کیسے بھی گزارتا رہا ہو، اگر کل قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا میرا یہ بندہ جنت میں جائے گا تو وہ کامیاب ہے۔ اور اگر دنیا میں وہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہا کرتا تھا، کروڑ پتی تھا، ارب پتی تھا، اس کو دیکھ کر کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، اس کی لال بتی والی گاڑی، اس کی نیلی بتی والی گاڑی جب گزرا کرتی تھی لوگ ڈر جایا کرتے تھے، بڑا روب و دبدبا تھا، بڑا پاور تھا، بڑا اسٹیٹس تھا، لیکن کل اللہ کی بارگاہ میں اگر جہنم سے وہ بچ نہیں پایا تو ہی از فیل، وہ ناکام ہے، وہ نامراد ہے۔ اللہ کیا وہ کامیاب ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے 3 باتیں بتائی، اب لاسٹ بات اللہ نے اسی ایک آیت کے اندر کیا بتائی؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے بندو، جس دنیا کی دولت اور دنیا کے پیچھے پڑ کر کے تم آخرت کو بھول کے بیٹھے ہو، جس دنیا کو تم نے اپنی جنت بنا کے رکھا ہے، جس دنیا کو تم نے اپنی کامیابی کی بنیاد بنا کے رکھا ہے، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، اور دنیا کتنی دھوکے باز ہے اس کا اندازہ اگر لگانا ہے تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے محلے کے قبرستان میں چلے جائیں۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کمانے کے لیے لوگوں کے گلے کاٹے، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کیا، حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کی، جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں کی، آج منو مٹی کے نیچے دفن ہیں اور اللہ کو اپنا حساب ہے۔ جس دنیا کو پانے کے لیے سب کچھ کیا، وہ دنیا ان کے کیا کام آئی میرے بھائی؟ کوئی کام نہیں آئی۔ جیسے ہی انسان کی سانس کی ڈور ٹوٹتی، جیسے ہی دل کی دھڑکن رکتی ہے، یہ دنیا اتنی بڑی بے وفا ہے کہ فوراً اپنا رشتہ توڑ دیتی ہے۔ انسان اس دنیا کے لیے کیا کیا کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، رسول کو بھول جاتا ہے، ایمان کو بھول جاتا ہے، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ یہ دنیا انسان کو کتنا کام دیتی ہے۔ انسان جیسے ہی مرتا ہے انسان کا سارا مال دوسروں کو، جس چیز کا کل تک میں مالک تھا آج میرے بدن سے روح نکلتے ہی میں اس کا مالک نہیں، میرے بدن کے کپڑے تک میرے بدن سے اتار دیے جاتے ہیں۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ کل تک جو انسان باتھ روم میں 2-2 گھنٹے نہایا کرتا تھا، سر پہ لگانے والا شیمپو الگ تھا، بدن پہ لگانے والا صابن الگ تھا، چہرے پہ لگانے والا فیس واش الگ تھا، وہ عورتیں، وہ لڑکیاں جو آئینے کے سامنے بیٹھ کر کے گھنٹوں میک اپ کرتی تھیں، آج اتنی بے بس ہیں، اتنی کمزور ہیں کہ آج اپنے بدن سے کپڑے بھی وہ نہیں اتار سکتے ہیں، ان کے بدن سے کپڑے دوسرے اتار ہیں۔ آج دنیا والے ہم کو نہلا رہے ہیں، اپنے بدن کو جس نے کبھی دوسروں کے سامنے اوپن نہیں کیا،
آج نہلانے والے، غسل دینے والے اس کے بدن سے کپڑے اتار رہے ہیں۔ اتنا بے بس ہے وہ انسان، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا پانی زیادہ گرم ہے، پانی کو تھوڑا ٹھنڈا ہو جانے دو۔ دنیا میں وہ گیزر لگا کر کے سردیوں میں نہایا کرتا تھا، گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہایا کرتا تھا۔ آج اس کو یہ طاقت بھی نہیں ہے وہ یہ کہہ سکے کہ پانی گرم ہے، پانی ٹھنڈا ہے۔ اس کو جیسے بھی نہلایا جائے اس کو نہلایا جا رہا ہے۔ اس لائق بھی نہیں ہے کہ اپنے منہ میں وہ پانی ڈال کر کے کلی کر سکے، اپنے ناک میں پانی ڈال سکے۔ آج اس کی ناک میں انگلی ڈال کر کے، یہاں تک کہ اس کے بدن پہ اگر گندگی لگی ہے تو اپنے ہاتھ میں دستانے یا روئی وغیرہ پہن کر کے اس کے بدن کی گندگی کو دور کیا جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ نہلا دیا گیا، اب ایک معمولی سے کفن کے کپڑے میں کفنایا جا رہا ہے۔ دنیا میں جو برانڈڈ کپڑے پہنا کرتا تھا، جو بڑے بڑے شو روم سے کپڑے لایا کرتا تھا، آج یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے مجھے ریمنڈ کے کپڑے میں کفنانا، مجھے فلاں کمپنی کے کپڑے میں کفنانا۔ جس کپڑے میں بھی کفنایا جا رہا ہے وہ انسان اتنا بے بس ہے، اتنا کمزور ہے، اسے جس کپڑے میں کفنا دیا جائے وہ اس میں تیار ہے، کفنا دیا گیا۔ دنیا میں ڈیزائنر کپڑے پہنتا تھا، آج بغیر سلا ہوا کپڑا پہنتا ہے، کفنا دیا گیا۔ بیوی بہت رو رہی ہے، بچے بہت رو رہے ہیں، مگر کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت ہے، میرے باپ کو میرے ساتھ رہنے دو۔ کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے میرے شوہر سے مجھے بڑی محبت ہے، میرے شوہر کو میرے ساتھ رہنے دو۔ کوئی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کو تیار نہیں۔ انسان کی اوقات کیا ہے میرے بھائی؟ مرنے کے بعد انسان بوجھ بن گیا، باپ رکھنے کو تیار نہیں، ماں رکھنے کو تیار نہیں، گھر والے رکھنے کو تیار نہیں۔ اتنا بے بس ہے انسان، اپنے گھر سے 1 کلومیٹر کی دوری پر بھی جاتا تھا تو کار سے جاتا تھا۔ اتنا بے بس ہے وہ انسان کہ آج 4 لوگوں کے کندھوں پر جنازے کی چارپائی کے اوپر لٹا کر کے جا رہا ہے، آج دوسرے اس کو اٹھا کر کے لے کے جا رہے تب وہ جا رہا ہے۔ قبرستان لے کے جایا گیا، قبر تیار ہو چکی ہے، اس کو قبر میں اتارا گیا، جنازے کی نماز بھی پڑھی جا چکی ہے، قبر میں اتارا گیا، گھر والوں نے مٹی دے دی، گھر والے بھی اپنے گھر چلے گئے، رشتہ دار بھی اپنے گھر چلے گئے۔ ہائے ہائے، جو دنیا میں انورٹر کے بغیر اپنے مکان میں نہیں رہتا تھا، اس کے کمرے میں پنکھا بند ہو جائے تو بے چین ہو کر کے باہر نکلا کرتا تھا، اس کے کمرے میں لائٹ بند ہو جائے تو بے چین ہو جایا کرتا تھا۔ آج قبر میں کون اس کو لائٹ دینے والا ہے؟ آج قبر میں کون اس کو پنکھا دینے والا ہے؟ آج قبر میں کون ہے جو اس کے دل کو تسلی دے سکتے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو میرے بندو، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ وہ کروڑوں کی دولت تمہارے قبر میں کوئی کام نہیں آ رہی، پورے بیجاپور میں پھیلی ہوئی تمہاری پراپرٹیز آج قبر میں تمہارے کوئی کام نہیں آ رہی، تمہارے 10 بیٹے، جوان بیٹے آج تمہارے کوئی کام نہیں آ رہے۔ آج وہاں کام آئے گی تو تمہاری فکر آخرت کا۔